اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مرتضیٰ اور آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 8 ذی الحج امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام توڑ کر عمرے میں تبدیل کیے اور مکہ کو الوداع کیا۔ کوفہ کی جانب سفر کی تیاری کی اور سفر کو روانہ ہو گئے۔ مکہ سے 2 منزلوں کے بعد ایک جگہ پر امام حسین نے سٹے کیا اور امام حسین نے وہاں خیمے لگائے۔ وہاں پانی کے وسائل تھے اور امام حسین نے پانی کو سٹور کیا اور پانی کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد غازی عباس سے کہا کہ اے غازی عباس، پانی کو 4 گنا زیادہ جمع کرو۔ غازی عباس نے کہا اے امام حسین علی مقام، جو پانی میں جمع کر چکا ہوں جہاں تک ہماری منزل ہے اس سے بھی زیادہ کر چکا ہوں۔ امام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 4 گنا زیادہ کر لو۔ غازی عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، کر لیتا ہوں، اور غازی عباس نے پانی کو سٹور کیا اور پانی کو جمع کیا۔ کچھ سفر ہی طے کیا تھا امام حسین نے، اور امام حسین نے کہا غازی عباس سامنے دیکھو، کوئی بندہ آ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا کہ مولا درخت نظر آتے ہیں۔ مولا نے کہا وہ درخت نہیں ہیں، 1000 سپاہی کا دستہ ہماری طرف آ رہا ہے جو یزیدی فوج کا نیزے اور یزیدی جھنڈے لے کے آ رہا ہے۔ کچھ سفر طے کیا تھا کہ وہ قافلہ امام حسین کے قریب آیا اور امام حسین نے اس قافلے کی حالت دیکھی۔ حالت کیا تھی؟ شدید پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ قافلے میں شدت کی پیاس تھی، جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں اور پیاس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ امام نے حکم دیا غازی عباس ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان لوگوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ پیاسا تھا۔ غازی عباس نے اس کو جا کے مشق دی کہ یہ پانی پیو۔ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے اس سے مشق گری اور پانی بہہ گیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ اسے پانی ملا ہے لیکن پی نہیں سکا، تو امام حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بندے کو پانی پلایا۔ جو اس بندے کو پانی پلایا تھا اس نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا صلہ دیا۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں عسکر کو لے گئے اور کہا کہ یہ پیاسا ہے پانی پلا دو، اس بندے نے جواب دیا تھا کہ اگر پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوتی، پوری دنیا پر پانی پر ہماری حکومت ہوتی تو میں 1 گھونٹ بھی پانی کا آپ کو نہ دیتا۔ اور امام حسین نے کیا کیا تھا؟ اس پہ رحم کیا تھا۔ پانی پلانے کے بعد امام نے سفر کیا۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ جناب حر امام کے سامنے آ گئے۔ کہا یزیدی حکم کا میں نوکر ہوں اور یزید چاہتا ہے کہ حسین میری بیعت کرے، تو آپ بیعت کریں۔ امام نے کہا کہ میں حسین کیسے یزید کی بیعت کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا۔ امام نے انکار کیا۔ جناب حر نے امام کے گھوڑے کی رگاپوں میں ہاتھ ڈالا اور امام نے کہا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا اور ہرمل کا سر جھک گیا اور ہرمل نے کہا کہ اگر اے حسین تیری ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جملہ کہتا۔ امام حسین کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک اعلیٰ ظرف ہے، اس کے اندر ایمان ہے وہ بلند مرتبے پر فیض ہے ایمان کے۔ تو 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے۔
7 को इमाम हुसैन पर पानी की पाबंदी लगा दी गई। 10 मुहर्रम की रात आई। जनाब हुर 10 मुहर्रम को सारी रात सोए नहीं, खड़े रहे हैं। 10 मुहर्रम की रात जब छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे अल अतश अल अतश अल अतश, है प्यास है प्यास है प्यास, तो जनाब हुर ने अपने आप को जन्नत में भी महसूस किया और जहन्नम में भी महसूस करता रहा। 10वीं की रात थम गई। जनाब हुर ने अपने हाथों को बांधा, अपना फैसला किया, तलवार अपने हाथों पे रखी, अपने बेटे को वो हाथों से बंधी हुई रस्सी अपने बेटे के हाथ में दी और इमाम हुसैन के कदम में जाकर बैठ गया और कहा कि ऐ हुसैन अपना अली, क्या इस घर से मुझे माफ़ी मिल सकती है? तो इमाम हुसैन ने कहा ये लजपाल घर है, ये मेहरबान घर है, आपको यहाँ माफ़ी मिल सकती है। और जनाब हुर ने माफ़ी मांगी और इमाम से इजाज़त चाही कि मैं जाऊँ मैदान में और यजीज़ फ़ौज के साथ लड़ूं और शहीद हो जाऊं। इमाम ने इजाज़त दे दी। हुर तैयारी कर रहा था जाने की कि हुर का बेटा हुर के सामने आ गया और जनाब हुर को कहा यह कैसे हो सकता है कि बाप मैदान जंग में जाए और बेटा देखते रहे, मैं पहले जाऊंगा। और जनाब हुर का बेटा जनाब हुर से पहले मैदान में गया और काफ़ी सारे यजीजियों को वासिल जहन्नम किया और जाम में शहादत नोश की। फिर जनाब हुर गए। तारीख कहती है कि 40 इन यजीज सिपाहियों को जनाब हुर ने वासिल जहन्नम किया और उसके बाद शहादत का जाम पिया। कैसी ज़िंदगी थी, पूरी ज़िंदगी यजीजियत के साथ गुजारी, यजीज का हुक्म मानता रहा। हकीकत बात यह है कि माँ की तरबियत ऐसी थी कि जब आखिरी वक्त था तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल की और जन्नत में दाखिल हो गया। ये वो हुर है जो जनाब इमाम हुसैन के घोड़े की रकाबें पकड़ रहा था। आज 10वीं के दिन हुर के बारे में इमाम हुसैन दुआ के हाथ बुलंद कर रहे थे, करीम खालिक इसके गुनाह माफ़ फरमा। मैं भी सिफारिश करता हूँ और मेरा रसूल भी इसके हक़ में सिफारिश करता है, करीम खालिक इसके गुनाह माफ़ कर दे। वस्सलामुन अलैकुम।